الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے. مسلمان نے اپنی اصل زندگی کو اور اصل بندگی کو دیکھ لیا، پہچان لیا. اصل زندگی اور اصل بندگی کو دیکھ لیا اور مسلمان نے پہچان لیا. اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو پہچاننے کے لیے سمجھ لیا جائے اللہ تعالی نے اپنا مہینہ نصیب کیا. مطلب کیا ہے کہ دیکھو یہ میری طرف سے تمہارے کو میرا مہینہ نصیب ہوا، اس میں جھانکو اور دیکھو. زندگی نام کس چیز کا ہے؟ بندگی نام کس چیز کا ہے؟ اللہ نے اپنا مہینہ ہمیں عطا کیا. اس کو اسی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ 11 مہینے ہمارے تھے اور ہم نے اپنے 11 مہینے کیسے گزارے، اور اس 11 مہینے میں ہمارا حال کیا رہا. تو اس زاویے سے سمجھیں کہ اللہ نے اپنا مہینہ ہمیں نصیب کیا اور پھر ہمیں اس مہینے میں زندگی گزارنے اور بندگی کرنے کا مطلب اپنا مہینہ دے کے سمجھایا. میرے بندے، زندگی اور بندگی اس کو کہتے ہیں. اس زاویے سے سمجھیں 11 مہینے کے گویا کہ ہم مالک تھے اور ہم نے اپنے مہینے میں کیا کیا، اور اللہ نے خاص اسپیشل گویا کہ اپنا مہینہ ہمیں دیا جس کو کہا جاتا ہے شہر اللہ. تو یہ نصیب ہو گیا، مل گیا. اللہ نے گویا کہ در حقیقت حجت تام کر دی ہے. حجت. کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے سامنے دین کا رخ نہیں آ سکا، ہمارے سامنے عبادت کا رخ نہ آ سکا، ہمارے سامنے بندگی کا رخ نہ آ سکا، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اور رحمتیں اور برکتیں سامنے نہ آ سکی. کل کو اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا. اللہ نے یہ مہینہ دے کے تمہیں سمجھایا، تمہیں بتلایا کہ زندگی اور بندگی اختیار کرنے کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں. اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے نا، چاہتے نہ چاہتے تم اعمال صالحہ اختیار کر رہے تھے، در حقیقت اللہ تمہیں سمجھا رہا تھا. روزہ ہے، چاہتے نہ چاہتے رکھتا ہے انسان. ٹھیک ہے، انسان کی نیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. ایک بات سمجھانے کی حد تک عرض کر رہا ہوں، چاہتے نہ چاہتے رکھنا ہے. چاہتے نہ چاہتے نمازوں میں آ جاتے تھے، چاہتے نہ چاہتے زبان کی حفاظت کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ دے کر ہمیں بتا چکے کہ اس کا نام بندگی ہے اور اس کے ساتھ زندگی ہے. اس کا نام بندگی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور اس کا نام زندگی ہے. اس کا نام زندگی. آدمی جب بندگی پر آ جاتا ہے نا تو زندگی بندگی سے ملتی ہے، زندگی
بندگی سے ملتی ہے. بغیر بندگی کے زندگی ناتمام ہے. وہ زندگی پھر وہی ہے کہ کافر کیا کہتا ہے؟ ارے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ لہذا ہم نعوذ باللہ اس پر یقین نہیں رکھتے، لہذا جو کرنا ہے کر لو. اس کا نام صرف زندگی ہے. اور در حقیقت ان سے جا کر پوچھا جائے کہ اس زندگی میں تمہیں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، تم کہتے ہو کہ یہی اصل ہے، یہی سب کچھ ہے، تو کیا اس میں تم نے سب کچھ کے ہوتے ہوئے سب کچھ پا لیا؟ انسان سب کچھ کے ہوتے ہوئے سب کچھ نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کو نہ پالے. تبھی کافر بھی کہتا ہے، مسلمان کو دیکھ کر رش کرتا ہے. اور جو کافر اسلام میں آئے نا، وہ آتے وقت کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس مال تھا، دولت تھی، دنیا تھی، جاہو حشم تھا، نوکر تھے، چاکر تھے. ارے کیا کچھ نہیں تھا؟ اگر کچھ نہیں تھا تو وہ دل کا سکون نہیں تھا. اور وہ اللہ نے کہہ دیا تھا بذکر اللہ، وہ تمہارے کو میرے پاس آ کے ملے گا. اگر تم مجھے چھوڑ کے اس چین کو، سکون کو حاصل کرو گے، اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے، تھک جاؤ گے. اور اللہ کو نہیں تھکا سکتے، اللہ کو نہیں تھکا سکتے. اور واقعاتاً کتنے لوگ جب ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی سابقہ زندگی بتلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا. اور مسلمانوں نے بھی اپنی زندگیوں کو جب اللہ کی طرف لوٹایا نا، مسلمانوں نے جب اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لوٹایا، ان کے بھی یہی بول تھے. اس لیے کہ ان کی زندگی میں اب ان کے اور ان کے درمیان فرق نہیں رہا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب ان کی زندگی میں ان کے اور ان کے درمیان فرق نہیں رہا تھا. وہ کون سا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نا، جس کا مفہوم یہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے، ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ نے فرمایا جو ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے اور ان کے درمیان کا فرق ختم ہو جاتا ہے، فرق ختم ہو جاتا ہے. کتنے ایسے مسلمان جو اپنے فرق کو کھو بیٹھے تھے نا، اور جب پھر وہ اس کی طرف لوٹ کر آئے نا، تو ان کے بیانات سنیے، ان کے احوال سنیے. ان کے احوال، یہ بڑے بڑے حضرات کے اوپر جو محنت ہوئی، جن کو کرکٹر کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے اپنے من کو مارا، اپنی چاہت کو مارا، اپنے اغراض کو ایک طرف رکھا، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا، اور ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا اعمال اختیار کیے، اور کس طرح سے اللہ سے مانگا. پھر یہ جا کر ان کے قریب ہوئے، اور پھر ان کو دنیا سے نکال کر لے کر آئے، دنیا سے نکال کر لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میری تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جس نے کہ چراغ کو جلایا ہو اور پروانے اس پر آ کر گر کر ہلاک ہو رہے ہوں، اور میں گویا کہ تمہیں چھٹا رہا ہوں، میں تمہیں اس سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اور تم میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر جہنم کی طرف جا رہے ہو. ان لوگوں کا کام کیا تھا کہ امت کو اللہ سے ملانا. دوسرے لفظوں میں کہا جائے نا بھائی، آگ میں سے کسی کو نکالنا آسان کام نہیں ہے. آدمی کہتا ہے اپنی بھی جان ذرا ہتھیلی پہ رکھنا پڑے گی، اپنی بھی جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑے گی، پھر آگ میں سے نکالا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے جس نے چراغ جلایا اور پروانے اس کے اوپر آ کے جل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نکال رہے ہیں گھسیٹ گھسیٹ کر. اور آپ نے فرمایا تم میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر واپس جا رہے ہو، میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر واپس جا رہے ہو. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اپنی امت کے حوالے سے. اور آج بھی امت کا طبقہ ایسا ہوا، ایسا پیدا ہوا. کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر ان کی زندگیوں کو بچایا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک آدمی کو زندگی دینا کئی لوگوں کو زندگی دینے کے برابر ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اس کا حال نہیں دیکھا بھائی؟ جو یوسف تھا، جس کا نام یوحنا تھا، جب وہ اسلام لایا نا تو بیوی بچے سب اسلام میں داخل ہو گئے، سب اسلام میں داخل ہو گئے. ایک کو زندگی بخشی اور اس کے اوپر محنت کیا کی، جا کے پیچھے پڑھ پڑھ کے اللہ اکبر. جو حضرات ان کے اوپر محنت کرنے والے تھے، ان کے احوال اور بیانات سنے جائے نا، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مقتدر علماء، لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی عزت، اپنے مقام، اپنے مرتبے کو ایک طرف رکھ کے ان سے وقت مانگ رہے ہیں کہ ایک ملاقات کا وقت دے دیں گے، آپ سے ملاقات کریں.
آپ سے ملاقات کرنی ہے. وہ ایک بابے کے بارے میں آتا ہے نا کہ جناب والا جو علاقے کا سردار تھا نا، سردار، اور سردار کی بات سب ماننے والے ہوتے ہیں، سردار کی بات سب ماننے والے ہوتے ہیں. چنانچہ اب اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر سردار کے اوپر محنت کی جائے تو پھر یہ پورا کا پورا بستی کا جو علاقہ ہے یہ سب ہدایت پر آ جائے گا. اب سردار کے پاس جانے کے لیے نہ تو مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی بہت بڑا مال ہے. تو انہوں نے چیز کیا اختیار کی معلوم ہے؟ اس کے کوچے میں جا کر جھاڑو لگانا شروع. جھاڑو. اب جھاڑو لگانے والے سے تو کوئی پریشان نہیں بھائی، اچھا ہے کہ صفائی کر رہا ہے. ظاہر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سردار سے محبت ہے. ایک عرصے تک جھاڑو لگاتا رہا، اس کے آنگن میں، اس کے ذہن میں، اس کے دلان میں، ایک عرصے تک لگاتا رہا. جب ایک عرصہ اس کی نظر سے گزرا نا، گزرا تو سردار نے کہا کہ یہ بابا جی یہاں پر آ کر جھاڑو کیوں لگاتے ہو؟ بابا جی یہاں پر آ کر جھاڑو کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا اس وجہ سے لگاتا ہوں کہ آپ محلے کی مسجد میں ایک بار نماز پڑھ لیں، ایک بار. اور جھاڑو لگاتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ ایک عرصہ گزر گیا. صرف آپ کو اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ آپ کے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. آپ کے در کی یہ جملہ اس کے دل پر ایسا گزر گیا کہ اس کے بعد سے کبھی اس نے نماز ترک نہ کی. اور جب سردار نماز پر آ گیا نا تو پوری بستی والے نماز پہ آ گئے. پوری بستی والے نماز پڑھ. آدمی سمجھ لے کہ کس طرح سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کس طرح سے زندگی بندگی پر آتی ہے، اور بندگی سے پھر کس طرح سے زندگی ملتی ہے. ان لوگوں کے حال احوال ذرا اٹھا کر دیکھ لیے جائیں. آج مسلمان کے پاس اللہ نے سارا رخ کھول دیا ہے. مسلمان سب کچھ جانتا ہے کہ سکون کس میں ہے، راحت کس میں ہے، اطمینان کس میں ہے، ارے دلوں کا چین کس میں ہے، سب کچھ جانتا ہے. لیکن دنیا کی یہ رنگینیوں کے اعتبار سے اس طرح سے ملوث ہو گیا، اللہ کو بھلا بیٹھا. آج مسلمان کو سب پتا ہے. آپ یقین جانیے آج مسلمان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، کوئی بیماری ایسی شروع ہو جاتی ہے نا کہ جس میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب بچنا مشکل ہے. اب اس کی زندگی کے ذرا حال احوال اٹھا کر دیکھے جائیں. اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں مہربانی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں دلداری پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سخاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں دوسروں کا لحاظ پیدا ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ سبق معلوم تھا، بھولا ہوا تھا. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن مسلمان دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی رنگینیوں کے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ بھائی اب دین پر عمل کرنا حالات کے اعتبار سے مشکل ہے، حالات کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے مشکل ہے، دنیا کی رنگینیوں کے اعتبار سے مشکل ہے. اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا میرے عزیزو، اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا. دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے. تمہیں دنیا والے اگر تم 60 سال کام کر لو نا تو پینشن دیتے رہتے ہیں مرتے دم تک نا. اللہ تعالیٰ اگر تم پوری زندگی اللہ کو راضی کر لو نا، اللہ کو راضی کر لو، ایک کام نہیں بلکہ تم نے 10 کام کیے ہوں گے نا، اللہ اس کا سارا ثواب جاری فرما دیتا ہے، سارا ثواب جاری فرما. آپ کو معلوم ہوگا آدمی جب کسی ادارے میں لگتا ہے نا تو مختلف قسم کے الاؤنس ہوتے ہیں. فلاں چیز کا اضافی پیسہ، فلاں چیز کا اضافی پیسہ، فلاں چیز کا اضافی پیسہ. پھر ایک بات آتی ہے اس کی بنیادی وظیفہ، اس کا بنیادی وظیفہ کیا ہے؟ بات سمجھیں، اس کا بنیادی وظیفہ کیا ہے؟ لہذا بنیاد کی بنیاد پر معاملات آگے رکھے جاتے ہیں. اضافے کے اعتبار سے کلام اور سلام شروع ہو جاتا ہے، اضافے کے اعتبار سے کلام اور سلام شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ اگر دیکھیں کہ صورت حال یہ ہے، اگر آپ فرائض ادا کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات ادا کرتے ہیں، واجبات کے ساتھ سنتیں ادا کرتے ہیں، اور سنتوں کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں، نفل کا معنی زیادہ کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلاۃ التسبیح، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، فلاں نماز. اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کیا پیکج دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی جوانی میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے اعمال صالحہ مسلسل کر رہا تھا یہاں تک کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی کے سارے اعمال صالحہ کا ثواب نہ کرنے پر بھی عطا فرماتے ہیں. سارے ثواب. قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اب آنکھ نہیں کھل پاتی، کمزوری ہے کھڑا نہیں ہو پاتا، کمزوری ہے سجدے میں نہیں جا پاتا، کمزوری ہے پہلے اوابین کی 6 رکعتیں، اس سے زیادہ ہمت تھی 12 پڑھتا تھا، کمزوری ہے اب نہیں کر پاتا.
اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں سب سے بڑھ کر غیرت والا ہوں، میں سب سے بڑھ کر غیرت والا ہوں۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور آنے کے بعد فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے اعمال نامے کو دیکھو، تو باری تعالیٰ سے کہا جائے گا باری تعالیٰ اعمال ناموں میں اس کے جو عمل صالحہ ہیں اس کی کثرت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے اعمال نامے میں ایک چیز کی ہم کثرت دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رعایت بہت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ رعایت بہت کرتا تھا، درگزر بہت کر دیا کرتا تھا، مہلت دے دیا کرتا تھا یا معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میری مخلوق کے ساتھ یہ کرتا تھا، ارے یہ معاملہ میرے لیے بہت غیرت والا ہے اور میں اس سے بڑھ کر غیرت کرنے والا ہوں، لہذا اس کو جنت میں بھیجو۔ حالانکہ اعمال صالحہ میں کمی ہے، لیکن اللہ غیرت والا ہے، اللہ غیرت والا ہے، اللہ غیرت والا ہے۔ تبھی تو ہم یہ بات علماء فرماتے ہیں اللہ سے امید زیادہ رکھو۔ اللہ سے ڈرنا اچھی بات ہے، ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ کا ڈر غالب نہ رکھو اپنے اوپر، اللہ کا ڈر اپنے اوپر غالب نہ رکھو اس معنی میں کہ اللہ سے امید متاثر ہو جائے، اللہ سے امید متاثر ہو جائے۔ اللہ نے جب خود کہہ دیا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، تو ہم اپنی ذات میں اللہ کے غصے کو غلبہ کیوں دیتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، تو پھر ہم جناب بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے نا بھائی، ذرا سی کوئی آزمائش آتی ہے نا، ذرا سی کوئی آزمائش آتی ہے تو اپنے معاملات کو اس قدر اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس قدر فوکس کرتے ہیں، اور پھر زبان پہ کیا آتا ہے معلوم ہے؟ زبان پر کیا آتا ہے؟ اللہ حفاظت، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں یار نماز تو پڑھتا ہوں، میں نماز تو پڑھتا ہوں، روزے تو رکھتا ہوں، غلط کام تو نہیں کرتا، صحیح ہے، اب کوئی حال آ گیا تو پھر کیا کہتا ہے؟ نہ معلوم اللہ کو میرا کون سا عمل برا لگ گیا، بات سمجھ رہے؟ نہ معلوم میں کون سی خطا کر گیا، یہ جملہ مسلمان منہ سے کہتا ہے، نہ معلوم میں کون سی خطا یا اللہ ایسی کر گیا، بات کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے ابلیس، شیطان بات کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ بھائی آپ تو صحیح تھے، سب کچھ تھا، فلاں تھا، اور پھر کیا ہے؟ یا اللہ میری کون سی ادا آپ کو ناپسند آ گئی جو آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بات آگے بڑھ رہی ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تصور کیا دینا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کیا عذاب دینے کے لیے بیٹھا ہے؟ اللہ ہم سب کچھ اللہ کو راضی کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری فوراً غلطی پر جھپٹنے کے لیے بیٹھا ہے؟ اللہ ہمارے کسی غلط عمل پر فوراً ایکشن لینے کے لیے بیٹھا ہے؟ اللہ اسی فرصت سے ہے؟ جبکہ اللہ نے کہہ دیا جب میں نے پوری دنیا کو بنا دیا تھا نا، تو میں نے اپنی خاص کتاب جو عرش پر ہے نا اس پر یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی، لیکن ہم اللہ کے غصے کو غالب سمجھتے ہیں، اللہ کے غصے کو غالب سمجھتے ہیں، فوراً یہ بات کہتے ہیں یا اللہ کون سی میری خطا ایسی تھی جو میں آزمائش میں پڑ گیا۔ ابا سے امید یہ نہیں ہوتی تو پھر ربا سے بھی یہ امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہماری غلطیوں کی ٹوہ میں نہیں بیٹھا ہوا، نعوذ باللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہماری غلطیوں کی ٹوہ میں نہیں بیٹھا ہوا۔ اللہ خود سے کہتا ہے ولا تجسسو، ارے اس طرح سے پیچھے نہ پڑو، اللہ کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ اللہ کی طبیعت نہیں ہے۔ کبھی حالات اور واقعات کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے نا، اللہ مغفرت کرتا ہے بہانوں سے۔ اگر ٹوہ کی بات ہوتی نا تو ہمارے تو گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور مغفرت کی بات آتی ہے نا، کتے کو پانی پلانے پر اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا اللہ ٹوہ میں نہیں ہے کہ جہاں اس نے غلطی کی میں اس کے اوپر جھپٹوں۔ اللہ کی رحمت غالب ہے، اللہ کی رحمت غالب ہے۔ آپ نے فرمایا وہ زانیہ عورت تھی نا، باقاعدہ روایت میں آتا ہے اللہ کے سامنے نافرمانیاں کرتی رہتی تھی، اللہ کیا اب تک پکڑ نہیں کر سکتا تھا؟ پکڑ نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ کے مزاج میں نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالوں، لیکن بعض جب سرکشی کی آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملوں کو سامنے لے کر آتے ہیں، ورنہ اللہ کا عام مزاج نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے اپنے بچے کے اعمال کو دکھلا کر کہ جب یہاں پر ہانڈی جلاتی تھی نا بچہ اس کے قریب آتا تھا، اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، پھر وہ بچے کو دور کر دیا کرتی تھی، پھر ہانڈی کے قریب آتا تھا، چولہا جل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو پھر فرمایا، کہنے لگی اللہ پھر اپنے بندے کو آگ میں کیوں ڈالتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نیچے جھکا لیا، اور جھکانے کے بعد جب اٹھایا نا تو آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ عذاب نہیں دیتا۔ پر اتنی بات کہی کہ جب سرکشی کرنے پر آ جاتا ہے، جب سرکشی کرنے پر آ جاتا ہے تو اللہ کا غصہ شروع ہو جاتا ہے۔ سرکشی، انتہا 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 انتہا۔ ارے آج اگر اپنے اعمال کو دیکھیں نا، ہم تو انتہا کر چکے اللہ کو ناراض کرنے کی، لیکن پھر بھی اللہ کی ستاری اور غفاری ہم پر غالب ہے، اللہ معاف کر رہا ہے۔
درگزر کر رہے ہیں. اللہ بخش رہا ہے, رحم کر رہا ہے, ہمارے گناہوں کے پیچھے نہیں پڑا ہوا. ورنہ ہم جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں نا بھائی, دن بھر میں اس سے زیادہ گناہ کر جاتے ہیں. صبح کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض. اور اعمال کو اگر دیکھا جائے کتنی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں ہر لمحے, ہر گھنٹوں میں کتنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اتنے تو ہمارے سجدے نہیں ہوتے دن میں جتنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اور گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں, لیکن اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے, ستاری کر دیتا ہے, غفاری کر دیتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب گھر میں جاؤ نا, جانے کی صورت میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لو نا اور سچے دل سے توبہ کر لو نا, اللہ پورے دن کی صفائی بھی فرما دیتا ہے, پورے دن کو معاف بھی کر دیتا ہے, گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے سچے دل سے اگر توبہ کر لی. اگر اللہ گناہوں کے حوالے سے ہمارے پیچھے پڑ رہا ہوتا تو علماء نے کیا کہا, ارے سونے سے پہلے ذرا سا اپنا جائزہ لے لو, دن کیسے گزرا, یا اللہ یہاں غلطی ہوئی, یہاں غلطی ہوئی, یہاں غلطی ہوئی. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو, جو گناہ ہو گیا اس پر پشیمان ہو جاؤ. اگر کسی کا حق ادا کرنے کی نیت کر لو, نیت صبح پتہ نہیں ہو کہ نہیں ہو, صبح پتہ ہے کہ نہیں ہو, نیت کر کے سو جاؤ. اللہ تمہارے نیت کو بھی سلام کرتا ہے, اللہ تمہاری نیتوں کو بھی عزت دیتا ہے, اللہ تمہاری نیتوں کو بھی احترام کرتا ہے. یا اللہ میں نے نیت کر لی تھی, باقی موت زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے, لہذا یا اللہ میرا کرنا پورا فرما. اللہ نے کر کے دکھایا, واللہ کر کے دکھایا, واللہ کر کے دکھایا. وہ جو قتل کر کے نکلا نا اور کہا گیا کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ, نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ. ابھی یہاں سے بستی سے نکلا تھا, چند قدم بڑھائے تھے, اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم موت کا پروانہ بھیجتے ہیں نا, ذرہ برابر تاخیر نہیں کرتے. انتقال کر گیا, حالانکہ قاتل تھا, قاتل. اسی پر تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ آپ دین کی بات کرتے ہیں, آپ جنت کی بات کرتے ہیں, آپ یہ بات کرتے ہیں, آپ یہ بات کرتے ہیں, اتنی امیدیں دلاتے ہیں, اتنا اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم زانی ہیں زانی, یا رسول اللہ ہم قاتل ہیں قاتل, ہم چور ہیں, ہم نے بڑے بڑے غلط کام کیے یا رسول اللہ, بڑے بڑے غلط کام. اللہ نے ان کے ان جملوں کو لیتے ہوئے اپنا قرآن نازل کیا. ان جملوں کو لیتے ہوئے اس آیت کا شان نزول اٹھا کر دیکھا جائے نا, صحابہ جو ایمان لانے سے رک رہے تھے نا, اس کی بنیاد کیا بن رہی تھی, اللہ پکڑ کرے گا, اللہ پکڑ کرے گا, اللہ پکڑ لے گا. اللہ پکڑنے کے لیے جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے, پکڑنے کے لیے جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. روایت میں آتا ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, ارے اتنا تو کوئی باپ بھی نہیں کرتا, اتنا تو کوئی ماں بھی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا اللہ روزانہ ہاتھ پھیلاتا ہے, میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں مجھے ناراض کیا, کیا وہ صبح مجھے راضی کر سکتے ہیں؟ ہاتھ پھیلاتا ہوں, آ جاؤ. شام میں ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ, میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دن بھر میں مجھے ناراض کیا, میں ہاتھ پھیلاتا ہوں, مجھ سے دوستی کر لو. اللہ ولی المؤمنین, اللہ ولی المتقین. اللہ اعلان کر رہا ہے, مومنوں کا دوست وہاں. عذاب دینے والا یہ سوچ نہیں رکھتا, عذاب دینے والا یہ سوچ, روزانہ یہ صورتحال ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کو اس حوالے سے نہیں, چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا, یا رسول اللہ آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, اور لیکن ہمارے اعمال, اللہ نے قرآن اتارا اسی بنیاد پر, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نا آپ کے پاس آ رہے ہیں, یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں نا, یہ یا عبادی قل ان سے کہیے یہ آتا ہے, یہ آتے ہیں, اپنے گناہوں کے حوالے سے ڈر رہے ہیں میرے قریب آنے سے, اپنے گناہوں کے حوالے سے میرے قریب آنے سے ڈر رہے ہیں. ان کو کہیے تمہارا رب کہتا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ جانتا ہے, مانتا ہے تم بہت بڑے گناہگار ہو, لیکن تم آ کس کے پاس رہے ہو, ارادہ کس کی طرف آنے کا کیا ہے, کس ذات کی طرف تم متوجہ ہونے چاہتے ہو. وہ یہ بات کہتی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو جس ذات کا انتخاب کر رہے ہو نا, اس کی رحمت غالب ہے, اس کی رحمت سے نا امید مت ہونا. تم آسمان اور زمین بھر کے گناہ لے کر آ جاؤ, لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اللہ روایت میں آتا ہے جتنے گناہ ہیں نا اتنی مغفرت کے ساتھ استقبال کرتا ہے. جتنے گناہ ہیں, میرا بندہ تو آ گیا. پھر فرمایا کہ گناہوں کی بات کرتے تھے, زانی ہو گناہ کی بات کرتے تھے, ڈاکہ ڈالا تھا گناہوں کی بات کرتے تھے, قاتل ہو, یغفر الذنوب جميعا. اللہ کیا اعلان کر رہا ہے, یغفر الذنوب جميعا. سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یغفر الذنوب جميعا, سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا آدمی اس ماہ مبارک کے بعد کی زندگی میں اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرے. اللہ نے دین کو بہت آسان بنایا, اللہ نے دین کو مشکل
نہیں بنایا. ہم عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں, دین پر عمل کرنا ہے. ہاں ظاہر کے اعتبار سے حالات آئیں گے, معاملات آئیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہمیں اکیلے نہیں چھوڑا. روایت میں آتا ہے نا, جو فساد امت کے وقت جو میری سنت دین کو اختیار کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ایام چل رہے نا. آج مسلمان کہتے ہیں نا بھائی دین کے قریب کیسے آئے, دین کے قریب کیسے آئے. مشکل لگ رہا ہے تو 100 شہیدوں کا ایک سنت پر ثواب بھی مل رہا ہے. 100 شہیدوں کا فساد امت کے وقت. آج حالات کیسے ہیں, معاملات کیسے ہیں, دین پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا یعنی کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا. میرے امتیوں تم مجھ سے یہ چیز لے لو کہ فساد امت کے وقت تم جب میرے دین کو اختیار کرو گے نا, اللہ میری ہر سنت پہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب دے گا, ہر سنت پر. لہذا اللہ کا نبی اب کیا کرے, کیا دے کر وہ چلا گیا. اپنی امت کا ہر زمانے کے اعتبار سے خیال کرتا ہوا چلا گیا, خیال کرتا ہوا یہاں تک کہ اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی, میرے ماننے والوں اپنے نبی سے کیا چاہتے ہو, تمہاری مشکلات کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تمہارے کو بدلہ دے دیا, تمہارے کو بدل دے دیا, تمہارے کو جزا دے دی. تمہارے لیے کیا کچھ اللہ کے نبی نے دروازے رحمت کے نہ کھلوا دیے اللہ سے. اب تو اللہ کے نبی کے قریب آ جاؤ. اللہ کے نبی بھی تو جانتے ہوں گے نا, سمجھتے ہوں گے نا, تبھی تو آپ نے روایتیں بیان کی نا کہ آگے جا کے اگر دیکھا جائے گا زمانہ فتنے کا بڑھتا چلا جائے گا تو میری امت کا کیا بنے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیکج دے کے جا رہے ہیں, سمجھا کے جا رہے ہیں کہ بھائی حالات معاملات میں ثابت قدم رہو اور ایسے میں اللہ سے مانگتے رہو, ایسے میں دین پر عمل کرتے رہو. مشکل حالات ہیں, فتنے کے حالات ہیں, فسادات کے حالات ہیں, لیکن اللہ کے قریب آتے رہو, اپنی سی محنت کرتے رہو, کوشش کرتے رہو. اللہ تعالیٰ اسی میں تم سے راضی ہو جائے گا. وہ ذات ایسی ہے جو تھوڑے پر زیادہ راضی ہوتی ہے, جو تھوڑے پر زیادہ دیتی ہے. اس امت کا خاصہ کیا ہے, عمل مختصر ثواب زیادہ, عمل مختصر ثواب زیادہ. ارے ماں کو دیکھ لو شفقت کی نگاہ سے, حج مقبول کا ثواب لے لو. شفقت کی, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کئی بار دیکھے, آپ نے فرمایا کئی بار دیکھو. جہاں شفقت کی نگاہ سے دیکھو عمل مختصر ثواب زیادہ, حج مقبول کا ثواب لے لو, حج مقبول کا. کوئی حاجی جا کر آ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے حج مقبول کی ضمانت ملی ہے, اللہ سے بس کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی, اپنی ماں کو شفقت سے دیکھ لو, حج مقبول کا ثواب. تو بہرحال ایسے حالات, ایسے معاملات آگے کی زندگی کے یوں سمجھ لیں. اب یہ 11 مہینے ہمارے ہیں, اللہ نے 1 مہینہ ہمیں اپنا دے کر سمجھایا, اب 11 مہینے ہمارے اپنے ہیں. ہم اپنے 11 مہینے اللہ کو بتلانا ہے, اللہ کو دکھانا ہے, عبادت پر اپنے آپ کو لانا ہے, بندگی پر لانا ہے, اپنے آپ کو ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے ڈھالنا ہے, اور اس میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ ہونا ہے. مشکلات آئیں گی تو یہ روایت یاد رکھیں, اللہ نے فرما دیا تم اتنا قریب آؤ گے نا ہمت کر کے, اللہ اتنا قریب آئے گا. تم اتنا قریب اللہ کی ہمت کر کے آؤ گے نا, اللہ اتنا قریب آئے گا. تم صرف قدم بڑھاؤ گے نا, اللہ دوڑ کے تمہیں اپنے دین کی طرف کھینچ لے گا, لے لے گا. میرے بندے نے ارادہ تو کیا ہے, لہٰذا آگے کی زندگی بہرحال ہمت, ارادہ, استقلال, عزم, نیت, اللہ سے مانگنا اور اپنے آپ کو بچانا, اور صبح سے شام تک جو اعمال ہو جائیں اس کا محاسبہ کرنا, آخر میں جا کر 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہنا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, میرے دن بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دے, اور اگلے دن کو میرے لیے اپنی رضا والا دن بنا دے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.